السلام علیکم۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین عرب کی شوکت کا قریب خاتمہ ہو گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم قریش کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ ہم پیش قدمی کر کے حملہ آور ہو کر ان مسلمانوں کا کلا کما کر کے رکھ دیں۔ چنانچہ حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل نے مالک بن عوف ندری کو اپنا بادشاہ بنا کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ خبر پا کر 10 شوال 8 ہجری بمطابق فروری 630 عیسوی کو 10,000 مہاجرین و انصار اور 2,000 مکہ کے نو مسلم اور 80 وہ مشرکین جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اپنی خواہش سے مسلمانوں کے رفیق بن گئے، کل تقریباً 12,000 آدمیوں کا لشکر ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حنین پہنچ گئے۔ جب دشمن کے مقابلہ میں صف آرائی کا وقت آیا تو آپ نے مہاجرین کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور انصار میں بنی خزرج کا علم بردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بدن پر ہتھیار سجا کر، ڈبل زرہ پہن کر اور سر انور پر آہنی ٹوپی رکھ کر اپنے خچر پر سوار ہوئے اور اسلامی فوج کی کمان سنبھال لی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت دیکھ کر کچھ گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی زبان سے بغیر انشاءاللہ کہے یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا اپنی فوج کی عددی اکثریت اور عسکری طاقت پر بھروسہ کر کے فخر کرنا خداوند تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، لہٰذا مسلمانوں پر خدا کی طرف سے یہ تعزیانہ عبرت لگا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اچانک دشمن کی ان ٹولیوں نے جو گوریلا جنگ کے لیے پہاڑوں کی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھی، اس زور و شور کے ساتھ تیر اندازی شروع کر دی کہ مسلمان تیروں کی بارش سے بدحواس ہو گئے، اور اس ناگہانی تیر بارانی کی بوچھاڑ سے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مہاجرین و انصار کے سوا تمام لشکر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس خطرناک صورتحال اور نازک گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور رز کا یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند بھاگے ہوئے مسلمانوں کو پکارا اور یا معاشر الانصار، یا اصحاب بیعت رضوان کہہ کر للکارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ للکار اور پکار سن کر تمام جانثار مسلمان پلٹ پڑے اور پرچم نبوت کے نیچے جمع ہو کر ایسی جانثاری کے ساتھ داد شجاعت دینے لگے کہ دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا، اور یہ نتیجہ نکلا کہ شکست کے بعد مسلمان فتح مند ہو گئے اور پرچم اسلام سر بلند ہو گیا۔ ہزاروں کفار گرفتار ہو گئے اور بہت سے تلوار کا لقمہ بن گئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کفار عرب کی طاقت و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی اپنی کثرت تعداد پر غرور کے انجام میں شکست اور پھر فتح و نصرت کا حال خداوند ذوالجلال نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ سے لے کر وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ یہ پارہ 10 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 25 سے 26 ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کی یہی سزا ہے۔
جنگ حنین کا یہ واقعہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح و کامرانی فوجوں کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی سے نہیں ملتی، بلکہ فتح و نصرت کا دار و مدار در حقیقت پروردگار کے فضل عظیم پر ہے۔ اگر وہ رب کریم اپنا فضل عظیم فرما دے تو چھوٹے سے چھوٹا لشکر بڑی سے بڑی فوج پر غالب ہو کر مظفر و منصور ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا لشکر چھوٹی سے چھوٹی فوج سے مغلوب ہو کر شکست کھا جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ کبھی بھی اپنے لشکر کی کثرت پر اعتماد نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ خداوند قدوس کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھیں۔ خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔